تلاوت کلام مجید فرقان حمید کے لیے میں ملتمس ہوں پنجاب اسمبلی کے قاری جناب محترم قاری خالد محمود صاحب سے۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ میں ملتمس ہوں جناب صاحبزادہ پیر سید علی رضا کاظمی صاحب سے کہ وہ بارگاہ حبیب کونین و ثقلین میں بھی حاضری کا شرف حاصل کریں اور چوکھٹ بطول پر بھی ہم سب کے عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نچھاور کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رب شانہ والا رب شانہ والا جن سانو رب دسیا سونا کملی والا رب عشق کما بیٹھا ایک تیرے دم بدلے ساری دنیا بنا بیٹھا۔ یہ بات کس قدر ہنسی، ہاں یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ اب میں بلا تاخیر سلسلہ کیلو کال کے لیے ملتمس ہوں ابن شہید امن جناب علامہ اصغر عارف چشتی صاحب سے۔ آج ہم اپنے مسلک کی فرقہ بندی میں بٹ نہ جائیں، کیونکہ وہ کافر جو اسلام کا دشمن ہے، جو پاکستان کا دشمن ہے، جو ہمارے دین کا دشمن ہے، وہ تو چاہتا یہ ہے کہ ہم فرقوں میں بٹ جائیں، ہمارے فرقے الگ الگ جدا جدا ہو جائیں اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ تو لہذا ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم سب ایک امت کے طور پر اکٹھے ہو کر کفار کا مقابلہ کریں۔ میں ملتمس ہوں کل مسالک علماء بورڈ کے چیئرمین اور اپنے قائد جناب علامہ محمد عاصم مخدوم صاحب سے۔ ضرورت ہے اس امر کی کہ اسی طرح کے حال میں بغیر کیمرہ کے بیٹھ کر ہم کچھ تربیت کریں اور کچھ یاد دہانی کروائیں کہ ہم ایک سبق بھول چکے ہیں وحدت کا، اسے یاد کیا جائے اور اسے پھیلایا جائے، اس لیے کہ انتشار کے جو لوگ ہیں، فساد برپا کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ الکفر ملت واحدہ، وہ ہمیشہ سے متحد رہے ہیں، وہ متفق رہے ہیں۔ کہیں پہ کوئی مسئلہ ہو تو وہ طاغوتی اور سامراجی اور شیطانی طاقت کے ذریعے سے متحد ہو کر آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، اور اگر امت مسلمہ پر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو پھر ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس پر ہماری جماعتی پالیسی کیا ہے، اس پر ہماری مسلکی پالیسی کیا ہے۔ اب میں ملتمس ہوں علامہ اسید الرحمان صاحب، پاکستان علماء کونسل صوبہ پنجاب کے آپ صدر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ متحدہ علماء بورڈ میں بھی شامل ہیں۔ علامہ اسید الرحمان صاحب ٹھیک 5 منٹ کے لیے۔ جس کی حضور سے محبت ہوگی اسی سے ہماری محبت ہے، جس کی حضور سے نفرت ہوگی اسی کے ساتھ ہماری نفرت ہے۔
کیوں؟ ہماری محبت کی بنیاد، ہماری نفرت کی بنیاد آقا انعامدار سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اس لیے عشق مصطفیٰ کو اپنے دلوں میں اجاگر کیجئے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، خدا کے بعد وہ ہیں، پھر ان کے بعد کیا کہیے۔ محبت کا تقاضا ہے کہ ختم الانبیاء کہیے، شریعت کا ہے یہ اصرار، شریعت کا ہے یہ اصرار، ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے محبوب خدا کہیے۔ تشریف لاتے ہیں پاکستان علماء و مشائخ کونسل کے چیئرمین جناب ڈاکٹر بدر منیر صاحب۔ عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے، وہ مدینے میں ہے، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، سمجھیے کہ یہ محفل مدینے میں ہے۔ اب صاحبزادہ زبیر احمد صاحب سے وہ تشریف لائیں اور نہایت اختصار کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ عشق مصطفیٰ ہوگا تو پھر وحدت امت کے تقاضے خود بخود پورے ہو جائیں گے۔ یہ ربیع الاول اتنا پیار برا نہ ہوتا، یہ آپ جو ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا بڑی دور کی بات ہے، نام سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ یہاں پہ جو آپ کو ہر مسلک کے نمائندے بیٹھے نظر آ رہے ہیں، یہ وہی عشق رسول ہے جس نے آپ کے دل کے اندر نرمی پیدا کی ہے۔ جو میرے مصطفیٰ کا عاشق ہے، میں اس کے قدموں کی خاک بھی اپنے سر پہ رکھنا اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے، ختم نبوت کا پرچم لہرا کر کے، عظمت صحابہ و عظمت اہل بیت کا پرچم تھام کر کے جو بھی امامت پہ کھڑا ہوگا میرا وہ امام ہے۔ فکر اتحاد و وحدت کے پاسبان بابا پیر محمد شفیق بٹ صاحب تشریف لاتے ہیں اور نہایت اختصار کے ساتھ ہمیں اپنے خیال سے مستفید فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتے ہیں، تو میرے دوستو وہ ایک ہی بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس دین پاکستان میں صرف نظام مصطفیٰ کی حکومت ہو، صرف اللہ کا نظام ہو، صرف حبیب کبریا کا نظام ہو۔ ہم کسی چینج طرح کے نظام کو پسند نہیں کرتے۔ یہ پاکستان 22 کروڑ مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں صرف نازم ہوگا تو نظام مصطفیٰ نازم ہوگا اور یہاں اللہ رسول کا نظام ہوگا۔ جناب علامہ پروفیسر ڈاکٹر اشفاق حیدر جعفری تشریف لاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مرد مومن کے عشق کا نقطہ مرکز اگر کوئی ہستی ہے تو وہ صرف اور صرف رسول اللہ کی ذات ہے۔ اور یاد رکھیے کہ عشق ہوتا ہے ہمیشہ حسن سے، اور حسن کی اگر کوئی جامع اور معنی تعریف ہے تو وہ صرف ایک ہی ہے کہ حسی کہتے ہیں بے عیب کو۔ جو جس کے نزدیک جتنا حسین ہوگا اتنا ہی بے عیب ہوگا، اور ہمارے عشق کا نقطہ مرکز وہ ہستی ہے کہ جسے خود بے عیب کہہ رہا ہے کہ بے عیب ہے۔ وحدت امت کی ضرورت کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے مواقعات مدینہ میں کیا بتایا؟ جناب سلمان کو جناب ابوذر کا بھائی بنا دیا، جناب بلال کو اگر آپ دیکھیں کہ جناب حذیفہ کا بھائی بنا دیا، جناب جعفر طیار کو معاذ بن جبل کا بھائی بنا دیا، جناب حمزہ کو اگر آپ دیکھیں تو زید بن حارثہ کا بھائی بنا دیا، حضرت ابو بکر کو خارجہ بن زید خزرجی کا بھائی بنا دیا، حضرت عمر کو عتبان بن مالک کا بھائی بنا دیا، حضرت عثمان کو اوس بن خارج کا بھائی بنا دیا۔ اور جب رسول اللہ نے دیکھا نا کہ امیر المومنین خاموش بیٹھے ہیں تو کہا یا علی آپ کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے ہر ایک کو ایک کا بھائی بنا دیا مگر مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یا علی یہ سب ایک دوسرے کے دنیا میں بھائی ہیں، لیکن یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، آپ دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں اور آخرت بھی میرے بھائی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قبلہ نے یہاں پر سب افراد کو اکٹھا کر کر جہاں پر مواقعات مدینہ کی یاد تازہ کروائی، وہاں پر اس گلدستے کو سجا کر ہمیں یہ درس دیا کہ ہم رسول اللہ کی سنت پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ علامہ پروفیسر محمد شبیر انجم مدنی صاحب، ان سے میں ملتمس ہوں۔ حسینی گروہ کل بھی کامیاب تھا، آج بھی کامیاب ہے، یزید پہ کل بھی لعنت تھی، آج بھی ہے اور قیامت تک یہ برستی رہے گی۔ اور انشاءاللہ وقت آئے گا کہ جس وقت امام زمانہ آئیں گے
دنیا دیکھے گی. اس کے اندر بھی وہ اگر کلپ سننا تو بڑا خوبصورت جملہ کہہ گئے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب, ان سے گفتگو بڑی جامع, اس کے اوپر بھی انہوں نے گفتگو, انہوں نے کہا مولانا صاحب میں نے حدیث کو پڑھا ہے, آپ ذرا غور کریں گے تو اس کے اوپر ان کا جو نظریہ ہے وہ بھی اپنے موقف پہ درست ہے, لیکن میرا جو ہے, میں جو بتانا چاہتا ہوں احباب ذی وقار, کوئی اہل تشیع دیوبندی نہیں, پر کوشش کر کے دیکھ لیں, عالم دین اپنی جگہ کے اوپر مسلم ہے, لیکن اپنے مسلک کو چھوڑے نہیں دوستو, کسی کے مسلک کو چھیڑے نہیں, وسعت پیدا کریں, وقار پیدا کریں اپنے مرکز کے اندر, جس طرح یہ یہاں نہیں وہاں بھی کھڑے ہو کے. اب میں ملتمس ہوں جناب حضرت میاں میر بالا پیر جو صدیوں سے خلائق خدا کی مرکز اور زیارت گاہ ہے, اس کے سجادہ نشین جناب صاحبزادہ والا پیر سید علی رضا گیلانی شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ تشریف لاتے ہیں. اتحاد کا سب سے بہترین مظہر یہ اولیاء اللہ کی دربار, یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد, حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے وارثان, جو یہاں پر روحانیت اور علم و فضل کے خزانے لٹا رہے ہیں, کسی بھی چیز سے کم نہیں رہے. یہاں پہ دیکھا جائے تو حضرت میاں میر بالا پیر قادری ہو گئے, حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہو گئے, حضرت اولیاء اللہ کی بہترین اور بڑی تعداد لاہور میں موجود ہے, اس خطہ عرض پر موجود ہے, جو اپنے فرائض کو احسن انداز سے سر انجام دے رہے ہیں. میں ملتمس ہوں جناب علامہ محمد حسین گولڑوی صاحب سے. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں, راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں, عاشق محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں, اور فرماتے ہیں کہ ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے, ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے. اور یقیناً یہ وہ احباب جو اپنی اپنی ذات کے انجمن اندر ایک انجمن کی حیثیت رکھتے ہیں, یہ مجھے کوئی بھی جملہ ضائع ہونے کا نہ تو کوئی خطرہ ہے, نہ کوئی خوف و خطر, نہ کوئی رنج و علم ہے, اور یقیناً سننے سمجھنے اور والے بیٹھے ہیں. ہاں, راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں, ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں, اور ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے, پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں, پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اور فرماتے ہیں ہم کہکشاں راہ گزر چاند ستارے ذرے, لفظوں کا استعمال سنیے گا کہ کہکشاں راہ گزر چاند ستارے ذرے, سب چمک کر یہ دکھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل کے آپ ممبر ہیں جناب علامہ محمد شفیق پسروری صاحب. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی وہ عظیم ترین ہستی ہیں کہ جن سے بڑھ کر اعلیٰ اولیٰ اشرف افضل کامل مکمل اکمل اس کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. مضت الدہور وما اتینا بمثلہ وَلَقَدْ أَتَا فَأَجَزْنَ عَنْ نَظَرَائِهِ. صدیاں بیت گئیں, زمانے لد گئے, کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہ ہوا, اور جب آپ جناب آمنہ کے ہاں تشریف لے آئے, اب قیامت قائم ہو جائے, کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہیں ہو سکتا. آپ عدیم النظیر ہیں, بے مثال ہیں, لاجواب ہیں. خوش قسمتی ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ سے بھلے تھوڑی ہی صحیح نسبت رکھتے ہیں, اور بدبختی ہے ان کے لیے جنہوں نے پیارے رسول کو پہچانا نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اس کائنات میں کہ جو زمین پہ کھڑے ہو کر آسماں کی طرف انگلی اٹھائے اور اللہ اس کی اٹھی ہوئی انگلی کی لاج رکھ کے آسماں کے چاند کو دو ٹکڑے کر دے. کون ہے اس کائنات میں کہ جو اپنا لعاب دہن کسی کھاری کنویں میں ڈالے تو اللہ اس کے لعاب کی برکت سے کھاری کنویں کو میٹھا کر دے. جس کے تھوک سے نابینا بینا ہو جائے اور جس کے لعاب دہن سے کھانے میں اتنی برکت پیدا ہو کہ لوگ کھاتے چلے جائیں اور کھانے میں کمی واقع نہ ہو. عام سنگریزے جس کی ہتھیلی پر آ کر اللہ کی تسبیح کی آواز بلند کرنا شروع کر دیں, اور جو ایک مٹھی بھر ریت پھینکے دشمن کی طرف اور اللہ اس کی مٹھی ریت کو تیز آندھی میں بدل دے.
کون ہے اس کائنات میں کہ جس کے اٹھے ہوئے چہرے کی لاج رکھ کے رب قبلہ کو تبدیل کر دے، اور وہ جہاں کھڑے ہو کر نماز ادا کر لے اللہ اس جگہ کو روزہ تم میں ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، اور وہاں ہے رات ابھی تلک جہاں نظر نہیں پڑی، وہاں وہاں سحر ہوئی وہ جہاں جہاں گزر گیا۔ باہمی نفرت و کینہ تھا وتیرہ جن کا، سبق ان کو انس و الفت کا پڑھایا کس نے؟ جو شراب اور نشے کے تھے ازل سے مشتاق، میں وحدت کا انہیں جام پلایا کس نے؟ دخترے ہار سے غمگین کو رہائی بخشی، قید پرغم سے غلاموں کو چھڑایا کس نے؟ ریت کے ذروں کو بارود کی طاقت بخشی، خاک ناچیز کو اکسیر بنایا کس نے؟ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا؟ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا؟ کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا؟ حسن کائنات تھا پوشیدہ 7 پردوں میں، اور کس نے اس کو عالم آشکارا کر دیا؟ شوق مغرور کا کس شخص نے توڑا طلسم، اور منہدم کس نے الہ کیسر و کسرا کر دیا؟ جیتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، اللہ اللہ کس نے موت کو مسیحا کر دیا؟ وہ ہے مال کی مدحت جناب محمد علی، جس کی نعت نے تعریفوں کو کنارہ کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی وہ عظیم ترین ہستی ہیں کہ جن کی مدحت، شان، شوکت، مرتبت اور منزلت کا بیان زبانیں گنگ ہو جائیں اور لغات کے الفاظ ختم ہو جائیں لیکن حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور کس طرح کوئی آپ کی شان، آپ کی شایان شان بیان کرنے کی سکت رکھ سکتا ہے کہ آپ تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں خود عرش والے نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند ترین کیا ہے۔ میں صرف ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایک مسلمان اس وقت دکھی ہے، ایک ایک مسلمان اس وقت رنجیدہ ہے، اور ہر ایک مسلمان خواہ کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو ایک ہی نعرہ بلند کر رہا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ نہایت اختصار کے ساتھ علامہ ارشد علوی صاحب جو کہ فاضل قم ہیں، ان سے التماس گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں پیغام دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، ان کا اسوہ جو ہے، ان کی سیرت جو ہے، اس کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ رسول سے محبت جو ہے وہ ان کے اہل بیت سے محبت، رسول سے محبت ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو اپنے کردار کے ساتھ جو ہے وہ اجاگر کرنا چاہیے۔ جس طرح کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ ارشاد بھی ہے کہ ہمیں اپنے زبان سے نہیں بلکہ اپنے کردار کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ایمان کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو میں اب ملتمس ہوں صاحب سندر، صاحب عرفان، حضرت قبلہ پیر سید حبیب احمد عرفانی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ سے ہمارے ایمان کے تقاضوں میں نماز اللہ کی، سجدہ اللہ کی بارگاہ میں، تسبیح اللہ کی، لیکن اگر اس میں اتباع رسول نہیں ہے، نماز کی ادائیگی میں، تو وہ نماز نہیں ہے۔ من یطع رسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، جو کوئی اس اطاعت سے پھرا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، ہم نے آپ کو ایسے لوگوں کا حفیظ بنا کر نہیں بھیجا۔ اگر نبی کی ذات سے حفاظت لینی ہے، ان کا آسرا لینا ہے، ان کا سایہ لینا ہے،
تو پھر جو ان کی جہاں جہاں محبت ہے وہاں محبتیں ہمیں ان کے قدموں میں نشاور کرنی ہے، ان کے سامنے نشاور نہیں کرنی۔ علامہ پرویز اکبر ساکی صاحب لائق صد تحسین ہیں، جنہوں نے اپنے والد گرامی اور پھر اس کے بعد اپنے برادر اکبر کی اس شمع محبت کو، اس شمع اخوت کو، اس شمع پیار کو، اس شمع احسار کو مدھم نہیں ہونے دیا، بلکہ اس لو کو تیز تر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آج کی اس تقریب عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضے اور وحدت امت کی ضرورت میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اب میں جس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں وہ چیئرمین تحریک وحدت اسلامی پاکستان، چیئرمین امام خمینی ٹرسٹ پاکستان، چیئرمین سچ ٹیلی ویژن پاکستان، اور ان کے علاوہ ان کی جو خدمات ہے وہ ان گنت ہیں۔ فلاحی کام ہو اس ملک کے اندر یا کوئی بھی سیلاب کی صورت ہو تو وہ ان بے گھروں کو گھر بنا کر دیتے ہیں، اور جہاں پہ پانی کا تھر کے علاقے میں، ریگستان کے علاقے میں پانی کا مسئلہ ہو تو وہاں پہ وہ پانی کا بندوبست کرتے ہیں، اور کوئی غریب شخص جس کی بیٹی گھر پہ موجود ہو اور شادی کے لیے اس کے پاس جہیز نہ ہو، یہ اس کی بھی داد رسی کرتے ہیں۔ لیکن یہ ان کے علاوہ بھی بہت سے ان کے کارنامے ہیں جو میڈیا پہ ظاہر نہیں ہیں۔ ان جیسی ہستی ملت اسلامیہ کے لیے سرمایہ ہے، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، شفیعنا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین وصحبہ المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم مخاطبا لحبیبہ المصطفیٰ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میرے بہت ہی محترم و مکرم علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ سب حضرات نے اپنی مساجد میں، اپنے مراکز میں میری صحت کے لیے دعا کی، اور یہ دعاؤں کا ہی صدقہ تھا کہ میں دونوں بیماریوں سے صحت و عافیت کی نعمت کو حاصل کر سکا۔ ایک مہینہ کرونا کی بیماری تھی اور ایسی حالت تھی کہ پھیپھڑوں پر کرونا بیٹھ چکا تھا، اور اس سے اللہ نے محفوظ رکھا، اور یہ دعاؤں کا ہی صدقہ تھا۔ اور خاص کر مفتی عاشق صاحب تو ہر روز تہجد میں دعا کر کے پھر میسج بھی کرتے تھے، اور اس طرح سب نے فردن میں ہر ایک کے پاس تو نہیں جا سکتا تھا، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ یہ مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، خوشی کا مہینہ ہے، اور حضور پاک کے در سے وصولی کا مہینہ ہے، اور ان کے دروازے پر ہی ہم سب بکھاری ہیں، اور اس کے لیے ایک اچھا پروگرام ہو جائے گا۔ اور ویسے حکومت نے بھی ہفتہ عشق منانے کا اعلان کیا ہے، اور اس سے پہلے حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے 12 سے 17 تک امت کی وحدت کے لیے ہفتہ وحدت منانے کے لیے حکم جاری کیا تھا، اور ہر سال ایران میں اس حوالے سے پروگرام بھی ہوتے ہیں، دنیا بھر میں پروگرام ہوتے ہیں، تو یہ بڑی اچھی مناسبت تھی۔ تو آپ کی مختصر نوٹس پر آپ حضرات تشریف لائے، میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مزید بھی دعا جاری رکھیں گے کیونکہ ابھی دوائی بھی چل رہی ہے اور آپ میری آواز سے بھی محسوس کر رہے ہوں گے، تو الحمدللہ، اور یہ کیونکہ میں سمجھتا ہوں اللہ کی ایک نعمت ہے بیماری بھی، اور اس کے ذریعے وہ اپنے بندے پر کرم فرماتا ہے۔ عشق مصطفیٰ ہماری دل و جان میں سمویا ہوا ہونا چاہیے، اور خدا کرے جو ہم عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں اس میں ہم سچے ہوں۔
اور ہم زبانی عاشق نہ کہلائیں، بلکہ ہمارا عمل جو ہے اس بات کی گواہی دے کہ ہم اللہ کے محبوب کے عاشق ہیں، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی ہر ادا پسند ہونی چاہیے، اس کا اٹھنا پسند، اس کا بیٹھنا پسند، اس کا بولنا پسند، اس کا کردار پسند، اس کا اخلاق پسند۔ اگر ہم عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کریں اور ان کا جو کردار ہے، کس طرح انہوں نے اپنے دشمنوں کو اپنے دامن میں لیا، کس طرح انہوں نے اخلاق سے اسلام لوگوں تک پہنچایا، پتھر مارنے والوں کی بھی دعا دی۔ جب طائف میں آپ پر اتنے پتھر برسائے گئے کہ آپ کا جسم لہولہان ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل پیغام لے کر آئے کہ مجھے حکم ہے میں اس بستی کو الٹ دوں، تو حضور پاک نے، لیکن شرط یہ ہے کہ میرا پیارا اجازت دے دے۔ کیا محبوب ہے اللہ کا کہ اللہ پوچھ رہا ہے، کسی اور سے اس طرح نہیں پوچھا کہ اگر اجازت دے دے۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ میری قوم ابھی جاہل ہے، نادان ہے، میں نہیں چاہتا کہ ان کو ختم کیا جائے۔ اور کتنے سارے واقعات ہیں، جو بدترین دشمن تھے یہود، ان کے پر بھی کس طرح احسانات کیے، اور ہمارا وہ پیارا نبی جو ہمسایوں کے جب حقوق بتانے لگتے ہیں تو کہتے ہیں اگر تمہارا ہمسایہ یہودی بھی ہو اس کا بھی خیال رکھو، اگر وہ رات کو بھوکا سو گیا اور آپ پیٹ بھر کے سوئے تو تمہاری عبادت قبول نہیں۔ اب ہم کلمہ پڑھنے والے کسی ایک رویے کو اگر یاد کر لیں، ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں۔ یہ ایک گلدستہ ہے، فقہی مسائل میں ہمارے اختلافات ہیں۔ میرے بھائی فسروی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم اسلامی نظریاتی کونسل ایک وحدت کی چھتری کے نیچے ہیں، ہمارا اختلاف نظر بھی ہوتا ہے۔ مجھے ابھی 9واں سال ہے، اور دیوبندی، بریلوی، یعنی مقلد، غیر مقلد، جعفری سب موجود ہیں، اور فقہی مسائل میں اختلاف بھی ہیں، لیکن وہاں کوئی کسی کو کافر نہیں کہتا، وہ کہیں کوئی کسی سے لڑتا نہیں ہے، بڑے پیار اور محبت کی فضا ہوتی ہے۔ یہی پیار اور مودت اور محبت کی فضا نیچے تک جانی چاہیے۔ بہت اچھا فرمایا کہ پیش نمازوں اور ائمہ جمعہ جماعت تک ہماری یہ بات پہنچنی چاہیے، اور پیغام پاکستان ایک بہت بڑی اہم دستاویز ہے جو ہمیں اکٹھا کرنے کے لیے ریاستی سطح پر ایک بہت بڑا کام ہوا ہے، اور علماء کا کردار ہے۔ علماء تو پہلے ہی فتویٰ دیتے تھے کہ خودکشی کا حملے حرام ہے، علماء کے فتاویٰ تو پہلے ہی موجود تھے، لیکن علیحدہ علیحدہ تھے۔ شیعہ کے مفتی کا الگ فتویٰ تھا، حنفی کا الگ تھا، اہل حدیث کا الگ تھا، لیکن ریاست کو خیال آیا کہ یہ جو ان کے الگ الگ فتوے ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک ہی فتویٰ جو ہے، وہی بھی فتویٰ تو سب کا ہے لیکن وہ ذرا اکٹھے ایک کاغذ پر آ جائے۔ تو وفاقۂ مدارس سے وحدت امت کے لیے ایک بہت بڑی دستاویز تیار ہوئی جو پاکستان کا ایک قومی بیانیہ ہے۔ پھر اسی کی روشنی میں جو تھوڑی سی بدمزگی پیدا ہوئی، اور وہ بھی انتظامیہ کا قصور ہے، اس میں نہ شیعہ علماء کا قصور ہے نہ سنی علماء کا قصور ہے، سراسر اس میں قصور انتظامیہ کیا ہے۔ جس شخص نے فتنے کی آگ لگائی اس پر 13 FIRs ہیں، ہم نے کٹوائی ہوئی ہیں شیعوں نے، کہ یہ شخص جو ہے فتنہ پرور ہے، یہ توہین کرنے والا ہے، اس کو گرفتار کیا جائے۔ اور ایسی ایسی دفعات ہیں جس میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی ہے، اہل بیت کی اہانت کی ہے، اللہ کے شان میں گستاخیاں کی ہیں۔ اصحاب تو بات کی بات ہے، لیکن ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ ہمارے علماء اہل سنت متوجہ نہیں ہوئے، انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ یہ بات میں نے اسلامی نظریاتی کونسل میں تحریری دی، اور پھر ہم نے محرم سے پہلے ایڈیشنل IG اسپیشل برانچ، IG ہوم سیکٹری داخلہ، کس کو ہم نے نہیں لکھ کر بھیجا، ہم شیعہ نے لکھ کر بھیجا کہ اس کو گرفتار کرو۔
عجب یہ ہے کہ توہین رسالت پر نہیں کیا گیا گرفتار، پھر وہ ایسی بدبخت انسان گفتگو کرتا ہے اور پھر اس کو وائرل بھی کیا جاتا ہے، اور اس کی 5 ایئرپورٹ سے ٹکٹیں بک تھیں، اپنے بچوں کو لے کر لندن چلا جاتا ہے اور کوئی اسے گرفتار بھی نہیں کرتا، اور پھر آگ لگ جاتی ہے۔ لیکن الحمدللہ شیعہ علماء نے تحمل کا مظاہرہ کیا، جہاں کافر کا نعرہ لگا تو انہیں شیعہ سنی اتحاد کی بات کی۔ ہم نے ان بزرگ علماء سے بھی بات کی جنہوں نے جذبات میں آ کر یکدم یہ بات کہہ دی کہ اس میں شیعہ علماء کا کیا قصور ہے، اس میں شیعہ عوام کا کیا قصور ہے۔ جو قصور ہے تو انتظامیہ کا ہے، یا تو ایسا ہوتا نہ، بھائی اتنی FIR جس پر کٹی ہوئی ہیں اور ہم چیخ کر کہہ رہے ہیں پکڑو ان کو، تو نہیں پکڑا جاتا۔ تو خیر وہ پھر الحمدللہ سب کو سمجھ آ گئی، پھر مسلسل وحدت کی کانفرنسیں اور ملاقاتیں، اور الحمدللہ فضا پھر اپنے اصلی حالت پر آ گئی ہے، اور ہمیں خوشی ہے۔ اور یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ عشق مصطفیٰ کا تقاضا ہے کہ ان کے اہل بیت کی قدر کی جائے، ان کی بیٹی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مودت اور محبت کے بغیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مودت اور محبت نہیں مل سکتی۔ اہل بیت سے عشق جو ہے رسول اللہ سے عشق ہے، اور ہر چیز جو ان سے منسوب ہے اس کا احترام واجب ہے، اس کی عزت واجب ہے، اس کی توہین حرام ہے، کیونکہ حضور پاک کے منسوبات کی توہین خود حضور پاک کی توہین ہے اگر کوئی مسلمان اس بات کو سمجھے۔ اس لیے ہمارے راہبر حضرت آیت اللہ رضوان سید علی خامنئی نے کتنا بہترین عمدہ بیان جاری کیا جو 5 سطروں پر مشتمل ہے۔ پہلا یہ ہے کہ اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، ان کے مقدسات کا احترام کیا جائے، اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے۔ دوسرا کہا اصحاب کی توہین حرام ہے۔ تیسرا جملہ کہا ازواج مطہرات امہات المومنین ہیں، ان کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ چوتھا کہا بالخصوص حضرت عائشہ، ان کی طرف ایسی نسبت دینا جس سے ان کی توہین ہو جائز نہیں ہے، اور یہ بہت پہلے دیا۔ پاکستان میں یہ کیونکہ عام نہیں ہوا، اور کیونکہ مسئلہ عرب دنیا کا تھا، لندن میں شرارت ہو رہی تھی اور عرب دنیا میں قتل و غارت گری کا امکان تھا، ان کے ایک حکم نامے نے کویت، مصر، مراکش، افریقہ اس فضا کو نارمل کیا، اور اس پر مصر کے علماء حتیٰ سعودی کے علماء انہوں نے اس قدر اس کو سراہا جس کا حساب نہیں ہے۔ تو یعنی یہ ایک فارمولہ ہے، اگر ہم ایک دوسرے کا احترام نہیں کریں گے، ہر ایک کا معلوم ہے ہر ایک کا عقیدہ کیا ہے، ہر ایک کا نظریہ کیا ہے، خلافت و امامت میں کیا سلسلہ ہے، لیکن یہ اختلاف ایک علمی اختلاف ہے، یہ اختلاف گھر میں بیٹھ کے کرنے کا ہے۔ اس کو بازاروں میں آ کر، سڑکوں پہ آ کر، سٹیجوں پہ آ کر اٹھانا، اس سے تو ماحول خراب ہو جائے گا، اس سے تو امن تباہ ہو جائے گا۔ جب امن تباہ ہوگا اس کا نقصان سب کو ہوگا۔ کوئی کہے نا کہ اہل سنت محفوظ رہے گا اور شیعہ کی بربادی ہوگی، کوئی کہے شیعہ محفوظ رہے گا اور ان کی بربادی ہوگی، وہ غلط فہمی پر ہے۔ جب بے امنی ہوتی ہے تو اس بے امنی میں ہر شخص متاثر ہوتا ہے، پورا ماحول متاثر ہوتا ہے، اور اس لیے ہمارے فقہاء کا فتویٰ ہے کہ اگر آپ مسلمان کوئی شخص بلاد کفر میں رہتا ہے تو بلاد کفر کے جو قوانین ہیں امن عامہ کے حوالے سے، جیسے ٹریفک کے قوانین ہیں، جو دو اور قوانین ہیں، ان کی اتباع کرنا واجب ہے، کیونکہ اگر ان کی اتباع نہیں کرو گے تو بے امنی ہوگی، جب بے امنی ہوگی تو ماحول خراب ہوگا۔ کسی سوسائٹی کے ماحول کو خراب کرنا یہ اسلام میں جرم ہے، اور اسلامی سوسائٹی کو خراب کرنا اس سے بڑا گناہ کبیرہ اور ہے نہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کرنی چاہیے۔ اس قسم کی محافل ہر جگہ چھوٹی سطح سے لے کر بڑی سطح تک ہونی چاہیے۔ ہم 4 بندے اگر مل بیٹھیں تو وہاں بھی ہمیں وحدت کی بات کرنی چاہیے۔ اور پیغام پاکستان کی روشنی میں اسلامی نظریاتی کونسل کے مرکز میں ضابطۂ اخلاق تیار ہوا ہے، جس کے حوالے سے ایک پروگرام بھی ہو چکا ہے، اس میں موجود نہیں تھا، میری ہدایت پر ہی ہوا تھا، اور وہ بہت اچھا ضابطۂ اخلاق ہے۔ اس کی روشنی میں ہم انشاءاللہ ہر نفرت کی آگ کو ختم کریں گے، اور جو حضور پاک کی توہین عالمی سطح پر ہو رہی ہے اس کے لیے امت واحدہ بن کر ہی ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ توہین کرنے والے ذلیل و
خار ہوں گے، اور عشق مصطفیٰ کا تقاضا ہے کہ ہم مل کر رہیں، ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، اور اپنے اختلافات مکالمے کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے بیٹھ کر کریں، اور اپنے علمی ماحول میں، مدارس میں کریں۔ تو پھر میں ایک دفعہ پھر آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرت کے خطاب کے دوران وہ میں نے کہا نا، فرانس کے بارے میں تو ہمارا تو تقاضا یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ جو کچھ ہمارے وزیر اعظم نے ایک خط لکھا ہے تمام اسلامی ممالک کے سربراہوں کو، ٹیلی فون پر بھی بات کر رہے ہیں، بہت اچھا قدم اٹھا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایک عالمی سطح پر قانون بننا چاہیے کہ آزادی رائے کا مطلب کسی کے مقدس ہستی کی توہین کرنا نہیں۔ اگر ہولوکاسٹ کے حوالے سے آپ نے قانون بنا رکھا ہے تو 1.5 ارب مسلمانوں کے مقتدی اور محترم، بلکہ عالم انسانیت کے محسن اور تمام انسانوں کے محترم، اگر جس میں انسانیت ہے، ان کی توہین جو ہے کبھی بھی قبول نہیں۔ اور جو فرانس کے صدر نے کیا، یہ اس کی دیوانگی ہے، اس کا یہ پاگل پن ہے، اور اس کو اس کی سزا انشاءاللہ دنیا میں بھی کی، آخرت میں بھی ملے گی۔ فرانس کی اشیاء کا بائیکاٹ ہر ملک میں شروع ہے، یہاں بھی بھرپور طریقے سے شروع ہونا چاہیے۔ اور میں یہاں کہوں گا کہ ہمارے لوگ جب اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے سڑکوں پر آئیں تو اپنی املاک کو نقصان نہ پہنچائیں، لیکن اس کا اظہار بھرپور طریقے سے ہونا چاہیے۔ اور ہم تو اس حق میں ہیں کہ ہم اپنے سفیر بلا لیں اور ان کے سفیر کو واپس احتجاجاً بھیج دیں، تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ عشق مصطفیٰ رکھنے والے ابھی زندہ ہیں۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔